يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام کا بیان مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد اب آگے اس میں متمکن کا بیان شروع ہونا چاہیے، لیکن اس میں متمکن کا بیان شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ آپ کو اسم کی کچھ ضروری تفصیل بتانا چاہتے ہیں، تاکہ اس تفصیل سے آگاہ ہونے کے بعد آپ اس میں متمکن کی قسموں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. کیونکہ اس میں متمکن کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا، اور پھر جب یہ اپنے عامل کے ساتھ آیا ہوا ہو تو یہ معرب ہوتا ہے. اس کے آخر میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. ان حالتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسم کی کچھ اقسام کا جاننا پہلے ضروری ہے. یہ وہ اقسام ہیں جو آپ اردو کی کتابوں میں بھی، فارسی کی کتابوں میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ان کا پڑھ چکے ہیں. اردو میں بھی آپ کو یاد ہوگا، اسکول میں آپ کو مذکر مؤنث پڑھائے جاتے ہیں، واحد جمع پڑھائے جاتے ہیں، معرفہ نکرہ کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا مفہوم وہ سمجھایا جاتا ہے. تو تمہید کے طور پر یہ چند قسمیں بیان کریں گے. ان قسموں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم مختلف قسم کے اسموں پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسم وہ ہیں جو کسی معین چیز پر دلالت کرتے ہیں، کسی معین چیز کو بیان کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو کسی غیر معین چیز کو بیان کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو ایک کو بیان کرتے ہیں، کچھ 2 کو بیان کرتے ہیں، کچھ زیادہ کو بیان کرتے ہیں. تو اس طرح اسموں کی کئی اقسام بن جاتی ہیں. ان سب کے متعلق معلومات ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلی جو تقسیم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ یہ 2 قسمیں کس طرح بنی کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ اسم وہ ہیں جو ایک معین چیز پر دلالت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو غیر معین چیز پر دلالت کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. معرفہ وہ اسم ہے جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا. معرفہ کا معنی، معرفت لفظ سنتے ہو کوئی؟ معرفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان. تو یعنی وہ پہچانی ہوئی چیز پر دلالت کرتا ہے نا، معین چیز پر، معین چیز کے لیے اس کی وضع ہے. نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا، غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ نکرہ ہوتا ہے. یہ ان کی تعریفیں. جیسے مثلا فرسن کا معنی ہے گھوڑا، تو کوئی بھی گھوڑا اس سے مراد ہو سکتا ہے، کوئی مخصوص گھوڑا نہیں. معرفہ کی 7 قسمیں، معرفہ کی 7 قسمیں، ان 7 طرح کے اسم جو ہیں نا عربی زبان میں، تو وہ معین چیزوں پر دلالت کریں گے، اور باقی ان کے علاوہ جو ہیں وہ نکرہ ہیں، وہ غیر معین چیزوں پر دلالت کریں گے. ان میں سے پہلی قسم ہے مضمرات، یعنی ضمیریں، جو ابھی آپ نے اس میں غیر متمکن کی بحث میں پہلی قسم یہی پڑھی ہے، ضمیریں. تو ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ. کیوں کہ ضمیر اصل میں کسی غائب یا حاضر یا متکلم کے نام کی جگہ پر آتی ہے. تو جب وہ کسی مخصوص چیز کی جگہ پر آتی ہے تو پھر وہ بھی مخصوص چیز پر دلالت کرے گی نا، معین چیز پر دلالت کرے گی. اس لیے ضمیریں بھی کیا ہیں؟ معرفہ. مضمرات یہ معرفہ کی پہلی قسم.
سمجھ آ رہی ہے؟ ضمیر کی جتنی بھی قسمیں سب کی سب، چاہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہو، مرفوع منفصل ہو، منصوب متصل ہو، منصوب منفصل ہو، مجرور متصل ہو، ضمیر بارز ہو، ضمیر مستتر ہو، سب کی سب ضمیریں کیا ہیں؟ معرفہ ہیں۔ نمبر 2 اعلام، عبارت پہ نظر ہے کو نہیں؟ دوم اعلام، اعلام علم کی جمع ہے، اعلام علم کی جمع ہے۔ علم وہ ہے جسے ہماری عام اردو زبان میں نام کہتے ہیں۔ نام کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کسی معین چیز کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے اعتبار سے وہ دوسری چیز کو شامل نہ ہو۔ ان لفظوں کا معنی بھی سمجھنا ہے، صرف لفظ نہیں رٹنے۔ وضع کا معنی ہوتا ہے ایک نام کو، ایک لفظ کو کسی چیز کے لیے خاص کر دینا۔ آپ دیکھیں ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے نام رکھا احمد۔ اب ایک ہے وہ بچہ جو پیدا ہوا اس بچے کی ذات، اور ایک یہ لفظ تھے حمزہ ہا میم دال۔ تو ماں باپ نے یا جس کسی نے بھی نام رکھا، تو نام رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو اس کی ذات کے لیے خاص کر دیا کہ یہ لفظ جب بھی بولیں گے تو مراد یہ ذات ہوگی۔ سمجھ آئیے؟ اب یہ ایک وضع ہے۔ اچھا، اب دوسرے گاؤں میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، انہوں نے بھی نام رکھا احمد، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام اس پر بھی سچا آ رہا ہے، اس پر بھی سچا آ رہا ہے، لیکن اس پر الگ وضع کے ساتھ، اس پر الگ وضع کے ساتھ، ایک وضع کے ساتھ وہ ایک بندے پر ہی سچا ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ علم۔ اور علم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اعلام۔ یہ آپ کے جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ علم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ اعلام ہیں۔ محمد، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، یہ سب کیا ہیں؟ اعلام ہیں، علم ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان، یہ سب کیا ہیں؟ یہ علم ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو کسی معین چیز کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے لحاظ سے وہ کسی اور چیز کو شامل نہ ہو، اس وضع کے لحاظ سے وہ صرف اسی پر سچا آئے، اسی کے لیے بولا جا سکے، کسی اور کے لیے بولا نہ جا سکے۔ ہاں، مختلف وضعوں کے لحاظ سے وہ مختلف لوگوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، وضعیں زیادہ ہوں گی۔ تیسری قسم معرفہ کی ہے اسماء اشارات، یہ بھی آپ نے پڑھ لی ہیں۔ چوتھی قسم ہے اسماء موصولہ، یہ بھی آپ نے پڑھ لی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ان دونوں کو ملا کر مبہمات بھی کہتے ہیں۔ اسماء اشارات اور اسماء موصولہ، ان دونوں کو ملا کر ذکر کرنا ہو نا اکٹھا، تو ان کا اکٹھا نام کیا ہے؟ مبہمات۔ مبہمات انہیں کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں اشارہ کے بعد جب تک مشار الیہ نہ آئے، اس میں اشارہ سے کیا مراد ہے وہ واضح نہیں ہوتی، مبہم رہتی ہے۔ مبہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں پوشیدگی ہو، خفا ہو، جو واضح نہ ہو وہ مبہم ہوتا ہے نا۔ تو اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ نہ آئے، صرف کوئی کہتا رہے ہاذا ہاذا، وہ پتہ چلے گا پوری بات کا۔ اسی طرح اس میں موصول کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ صلہ۔ اس میں موصول کے بعد جملہ آتا ہے نا، جملہ فعلیہ آتا ہے جو اس کا صلہ بنتا ہے، اس کی تعریف میں پڑھا ہے۔ تو صلہ جب تک نہ آئے اس وقت تک اس کا مفہوم بھی پورا سمجھ میں نہیں آتا، اس کے مفہوم میں بھی ابہام ہوتا ہے۔ ابہام کا معنی پوشیدگی، خفا، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ مبہمات۔ کن دونوں کو؟ اسماء اشارات اور اسماء موصولہ، ان کو ملا کر مبہمات کہتے ہیں۔ کل یہاں تک 4 قسمیں ہو گئیں، کس کی؟ معرفہ کی۔ پہلی قسم مضمرات یعنی ضمیریں، مضمرات یعنی ضمیریں۔ دوسری قسم اعلام یعنی نام۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ نام کوئی ضروری نہیں صرف بندوں کے ہی ہوتے ہیں، شہروں کے بھی تو نام ہوتے ہیں، ملکوں کے بھی نام ہوتے ہیں، جگہوں کے بھی۔ مثلا مکہ مکرمہ شہر کا نام،
مکہ مکرمہ کے اندر جو مسجد ہے مسجد حرام، اس کا نام، اس کے اندر جو ایک کمرہ ہے اس کمرے کا نام کعبۃ اللہ یا الکعبہ. تو یہ سارے بھی کیا ہیں؟ علم ہیں. علم کو صرف انسانوں کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، شہروں کے نام، ملکوں کے نام یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہو وہ مخصوص. مثلا ایک ہے لفظ ہے مسجد، صرف مسجد. مسجد کوئی کسی مخصوص عبادت والی جگہ کا تو نام نہیں ہے نا، جہاں بھی اس طرح کی جگہ بنی ہو مسجد، یہ علم نہیں ہوگا. معین چیز کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے ساتھ وہ کسی اور کے لیے بولا نہ جا سکے، وہ علم ہوگا. دوسری قسم اعلام، تیسری قسم اسماء اشارہ، چوتھی قسم اسماء موصولہ، پانچویں قسم کیا ہے؟ معرفہ بندا. معرفہ بندا کیا مطلب؟ معرفہ بندا، ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، یعنی جس لفظ کو پکارا جائے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. نکرہ ہو پہلے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. اور پکارنے کے لیے عربی زبان میں کچھ حروف ہیں جن کے ذریعے پکارا جاتا ہے. یا مشہور ہے، آیا، یا اور آیا، ای، حمزہ مفتوحہ اور ہایا، یہ پانچ، یا، آیا، ہایا، ای اور حمزہ مفتوحہ، یہ پانچ حروف حروف ندا کہلاتے ہیں. یہ آپ پڑھ لیں گے، آگے آ جائیں گے یہ. تو جس کے شروع میں یہ آئے ہوئے ہوں گے وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہوگا. اور وہ چونکہ ندا کی وجہ سے معرفہ بنا ہے اس لیے اسے کہیں گے معرفہ بندا. یا رجل، ویسے رجلن تھا، نکرہ تھا. رجلن کا معنی ہے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد، لیکن جب یا رجل کہہ دیا تو اب یہ کیا بن گیا؟ معرفہ. یا رجل ہوا تو کیا بن گیا؟ معرفہ. یہ پانچویں قسم ہے. چھٹی قسم ہے معرفہ با الف و لام. معرفہ با الف و لام یعنی جس پر الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنایا گیا. جیسے رجلن تھا نا، تو الف لام لگایا تو الرجل، رجلن سے الرجل، تو رجلن کا معنی ہے کوئی بھی مرد، لیکن الرجل جب کہیں گے تو مراد کوئی خاص مرد ہوگا. کتابن سے الکتاب، اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب. ٹھیک ہے، معرفہ ذکر ہوا ہے نا، کیونکہ خاص کتاب مراد ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرفہ با الف و لام. معرفہ با الف و لام. سمجھ آ گئی ہیں جی؟ 6 قسمیں ہو گئیں. 7ویں قسم جو ہے نا وہ ہے مضاف با یک ازینہا. کیا مطلب؟ مضاف با یک ازینہا، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف. یعنی یہ جو 6 قسمیں پیچھے آئی ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف جو اسم بھی مضاف ہو جائے گا تو وہ نکرہ ہوا تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا. نکرہ ہوا تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا. مثلا جو کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو، جو کسی غلامن ہے نا، غلامن نکرہ ہے، اس کو ضمیر کی طرف مضاف کر دو، غلامی، غلامی میرا غلام، غلامہ، غلامکا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ. ضمیر کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی، ضمیر خود بھی معرفہ ہوتی ہے نا، جو ضمیر کی طرف مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ. اچھا، اس میں اشارہ یہ بھی معرفہ ہے نا، جو اس کی طرف مضاف ہوگا، مثلا غلام ھذا، اس کا غلام، غلام ھذا اس کا غلام، غلام ذاک اس کا غلام، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. اس میں موصول، اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے نا، جو اس کی طرف مضاف ہوگا، غلام الذی عندی، اس بندے کا غلام جو بندہ میرے پاس ہے، اس کا غلام. غلام الذی میں غلام یہ مضاف ہو گیا الذی کی طرف، تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا.
سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جو الف لام کے ساتھ معرفہ بنا ہوا ہے اس کی طرف جو مضاف ہوگا نا، جیسے غلام الرجلی، غلام الرجلی، تو الرجلی یہ معرفہ با الف لام تھا نا، اس کی طرف مضاف ہو گیا تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا ضمیروں کی طرف۔ اچھا ایک رہ گیا علم، علم کی طرف جو مضاف ہو گیا وہ بھی معرفہ بن جائے گا، مثلا محمد، یہ علم ہے نا، نام ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے محمد، علم ہے نا۔ اب اس کی طرف جو مضاف ہو جائے، مثلا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب لفظ سنت بھی معرفہ ہو جائے گا کیونکہ یہ علم کی طرف مضاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ جو ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ، جو علم کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، جو اسم اشارہ یا اسم موصول کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ، اور جو کسی معرف باللام، جس پر الف لام آ جائے نا معرفہ بنانے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام، اور جس پر حروف ندا میں سے کوئی آ جائے اسے کہتے ہیں منادا، اسے کیا کہتے ہیں؟ منادا، یعنی پکارا ہوا، اس کی طرف جو مضاف ہو جائے، نہیں اس نہیں، جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ۔ اب رہ گیا ایک درمیان میں، وہ ہے منادا، تو منادا کی طرف کوئی مضاف نہیں ہو سکتا، منادا کی طرف کوئی مضاف نہیں ہو سکتا، اسی لیے علماء نے لکھا کہ بہتر یہ تھا کہ یہ جو مصنف ہے نا کتاب کے، تو یہ 7ویں نمبر پہ جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے نا، 7ویں نمبر پہ جو ان پچھلوں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو، تو پچھلوں میں تو منادا بھی شامل ہے، پھر اس کی طرف تو مضاف ہوتا کوئی نہیں، اس لیے بہتر یہ تھا کہ اس جگہ پر، یہ 7ویں جگہ پر یہ ذکر کرتے منادا والے کو، ٹھیک ہے، اور ان کو پیچھے لے جاتے، یعنی جو 6 نمبر پہ ہے نا وہ 5ویں پہ چلا جاتا، جو یہ 7ویں نمبر پہ 6 پہ چلا جاتا، اور جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ 7ویں جگہ پہ آ جاتا۔ اب بہتر ہوتی ترتیب، یعنی پہلے بیان کرتے کس کو؟ مضمرات، پھر بیان کرتے اعلام، پھر بیان کرتے اسماء اشارہ، پھر اسماء موصولہ، اور 5ویں نمبر پہ یہ بیان کرتے معرفہ با الف لام، یہ 5 بیان کر کے نا پھر 6 نمبر پہ کہتے کہ جو ان کی طرف مضاف ہو، پیچھے 5 ہوتے نا، انہیں 5 کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، 6 یہ ہو جاتا، 7ویں نمبر پہ ذکر کر دیتے کہ جو ندا کی طرف، ندا کی وجہ سے معرفہ ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ایسے ہی گردن ہلا رہے ہو، کیا سمجھ آئی ہے بتاؤ؟ جو ان 5 میں سے کسی کی طرف مضاف ہو اس کا ذکر کرتے، اور آخر میں جا کر منادا معرفہ بالندا کا ذکر کرتے، یہ بہتر ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح یہ قسمیں، یہ 7 قسمیں مکمل ہو گئیں، کس کی؟ معرفہ کی۔ معرفہ کس اسم کو کہتے ہیں؟ جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا، اور نکرہ اسے کہتے ہیں کہ جو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل اور فرس۔